السلام علیکم ماما جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام میرا بیٹا، ماشاءاللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ، ماں صدقے جائے میرا بیٹا۔ آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اوہ زبردست، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اسپیشلی آفٹر دس میل۔ یم، آپ کے سامنے کیا ہے ماما جان؟ مدیہ، مجھے نا میری اپنی بہن نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ جو اس کو شکر کندی بولتے ہیں پاکستان میں، تو یہاں پہ تو سویٹ پوٹیٹو بولتے ہیں اس کو، اور انگلش آپ خود ہی صحیح کر لیں، لیکن اردو میں اس کو شکر کندی کہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں نے بہت، ہماری امی بہت پسند کرتی ہوتی تھی تو کھاتی تھی، تو ہم لوگ بھی کھاتے تھے۔ اس کے بعد میں بھول گئی یہ کیسے ہوتی ہے۔ تو اس دن میری بہن اپنی نے پوچھا کہ بھی اس کو اب کس طرح بنانا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ وہ لکڑیاں اور کوئلے جلتے تھے، اور وہ جو اس کی راکھ ہوتی تھی نا اس کے اندر رکھ دیتے تھے۔ اور یہ جو سویٹ پوٹیٹو نا وائٹ کلر کے بھی ہوتے تھے اور ریڈ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اسی طرح آگ کے اندر رکھتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد جیسے آج کل یہ کارن پکاتے ہیں نا کوئلوں کے اوپر، تو یہ بھی پک جاتی تھی، مطلب اس کی راکھ کے اندر رکھتے تھے گرم گرم، تو یہ اس طرح بڑی مزے کی بن جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو زمانہ تبدیل ہوا، پھر گیس آ گئی، گیس میں اب یہ ہے کہ چلو آپ پانی میں ابال لیں، پانی میں ابالا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ پانی نہ ڈالیں، کہ دیچکا بھر کے پانی ڈالیں اور چار یہ سویٹ پوٹیٹو ڈال دیں، اور وہ پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کا یہ بالکل ٹیسٹ لیس ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا بھی یہ میں نے دیکھا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو ہم لوگ آلو کھاتے ہیں، آلو کی نسبت اگر ہم یہ والی شکر کندی کھاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں شکر کندی کے۔ اور پھر دوسرا میں نے ایک اور چیز تھی جو میں نے نوٹ کی ہے کہ مجھے نا یہ سوالوں میں سے ایک یہ بھی سوال تھا کسی کا کہ ماما جان، ہماری جو بزرگ ہیں، ہماری ساس ہیں یا ہماری امی ہیں یا ہمارے ابو ہیں، جب وہ اب ان کو شوگر کے مریض ہیں، اور وہ جو ہے نا ہم ان کو کہتے ہیں روٹی چاول نہ کھاؤ، تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں ہمیں نا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا سارا کچھ بند کر دیا۔ تو وہ یہ جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے فوائد بھی ہیں، فائدے ہیں ان کے بہت زیادہ۔ اور یہ جو ایک مریض ہوتا ہے نا، جب اس کا ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، وہ ایک چیز کھا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ واقعی وہ پوچھتا ہے کہ میں پھر کیا کھاؤں۔ اکثر عام زندگی میں بھی لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جب روٹی نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں، جب چاول نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں۔ اور اتنے زیادہ آپشنس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہمیں نعمت دی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم اگر ایک چیز کو وہ اگر ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ویسے تو ٹھیک ہے روٹیاں بھی لوگ کھاتے رہے آج سے 70-80 سال پہلے، بلکہ 70-80 سال تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد آئی ہے گندم، یہ تقریباً 40-45 سال یا 50 سال کر لیں۔ اس سے پہلے مکئی بھی ہوتی تھی، اور جوار ہوتا تھا، اور کوئی اور اس کا آٹا ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، باجرے کا آٹا ہوتا تھا، اور کافی چیزیں تھیں جو لوگ کھاتے تھے۔ اور یہ جو گندم تھی یہ شہروں میں آئی تھی، دیہاتوں میں پھر بھی لوگ وہی چیز یوز کر رہے تھے۔ اب اتنی زیادہ یہ گندم ہو گئی، اور اس گندم کے نقصانات بھی لوگوں نے دیکھ لیے ہیں کہ کتنا اس پہ نقصان ہوا ہے لوگوں کو۔ جوڑوں کے درد شروع ہو گئے ہیں، گوڈوں کے درد شروع ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے۔ اور میں نے یہ سوچا کہ ہر ویڈیو میں یہ ضرور بتانا چاہیے کہ شوگر کے پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تقریباً کہ ہر بندے کو جو ہے نا ایک بیماری کے ساتھ یہ شوگر ضرور لگی ہوئی ہے۔ تو اگر شوگر کنٹرول ہو جائے تو میرا خیال ہے ان کی دوسری بیماریاں بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور یہ میں نے آپ سے بھی سوال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا تھا، کیونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہم آلو کھاتے ہیں، آلو کی بجائے اب ایک وہ واقعی شوگر کا مریض ہے، وہ کہتا ہے میں پھر کیا کھاؤں، تو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے علاوہ پلیز میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ وہ مریض جب کہتا ہے میں کیا کھاؤں، تو اگر آپ گھر والے ہیں، بہو ہیں، بیٹی ہیں، بیٹا ہے، داماد ہے، تو وہ ان کو یہ دوسری چیزیں بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک روٹی اس کو دیں گے، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک بندہ روٹی صرف کھا رہا ہے تو وہ پھر پوچھے گا نا کہ میں روٹی نہ کھاؤں تو میں کیا کھاؤں۔ تو روٹی کے علاوہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، وہ ان کو کھلائیں، اور چیزیں کھلائیں گے تو وہ روٹی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بڑوں بزرگوں کا، مریضوں کا بہت خیال رکھیں، اور مریضوں کو واقعی یہ کہنے کی نوبت نہ دیں کہ میں کیا کھاؤں۔ ظاہر ہے جب روٹی کے علاوہ اور چیز اس کو نہیں دیں گے تو وہ پھر پوچھے گا نا میں کیا کھاؤں۔ تو باقی چیزیں ان کو، جیسے ہماری جو باقی ویڈیوز ہیں، اب آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو وہ ساری اتنی غذائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کھائیں، ان کے نقصانات نہیں ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج یہ سویٹ پوٹیٹو کے بارے میں ان کو ہم لوگوں نے ایسے اس کو کہتے ہیں لوگ ہمیں بتائیں، لیکن یہ تو بیٹا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو آپ نے اس کو چھیلنا ہے اس کے ساتھ،
اس کے ساتھ چھیل کے اور اس کی اس طرح کاشیں بنا لیں. اب میں اس لیے نہیں چھیل رہی کہ یہ ایکسٹرا ہو جائے گا, پھر اس کو بنانا پڑے گا ہمیں. تو یہ ہم نے بنا دیا ہے, کیونکہ بنا کے دکھانا جو ہے نا وہ کوکنگ والوں کا کام ہے, ہمارا آپ کو بتانا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. تو اس کو آپ چھیل کے اس طرح کاشیں کر لیں. یہ کاشیں اگر ہوں گی نا اس طرح کی پیسز کر لیں. یہ پیسز اگر آپ اس طرح پیسز اگر آپ ابالیں گے, تھوڑا سا پانی ڈالیں گے, تو یہ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک یہ ابل جاتی ہے اور اچھا ٹیسٹ اس کا ہو جاتا ہے. پانی بھی تھوڑا ڈالیں جتنا اس کے اندر ہی ڈرائی ہو جائے, جیسے آپ سٹیم کرتے ہو, یہ اس طرح ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کل اس کو کیا تھا کہ جو ہے نا ہم نے اوون آن کیا ہوا تھا, کیک بنانا تھا. تو کیک کے ساتھ جب دیکھا کہ اوون آن ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک ٹرے میں پیپر نیچے رکھ کے اس کے اندر یہ ہم نے اسی طرح کاشے بنا کے پیسز بنا کے رکھ دیے تھے باریک باریک. وہ زیادہ باریک بھی نہیں ہے اور زیادہ موٹے بھی نہیں ہیں, مطلب اس طرح کے جیسے آپ چپس بناتے ہو اس طرح کا. بیکاز آئی تھنک کافی بچوں کو آج کل وہ چپس شوق ہوتا ہے نا, شوق ہوتا ہے نا کہ آلو کے چپس. تو یہ اس طرح بنا کے ہم نے اوون میں رکھا اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اس کو ہم پلٹے بھی دیتے رہے, آگے پیچھے ایسے ہلاتے بھی رہے ہیں. تو کیونکہ اوون آن تھا اس لیے پھر اوون میں کر لیا. ادروائز آپ اگر ایزی لگتا ہے, اگر اوون گھر میں نہیں ہے تو آپ چولہے پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح پیس کر کے کریں گے تو آپ کا جلدی بنے گا. اور اس کے بعد ہم نے یہ اس کے ساتھ اگر آپ ایک مریض کو, شوگر کا مریض ہے, تو اگر آپ اس کو اس طرح کی غذا دیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ مجھے آپ کھانا کھلائیں. یہ مچھلی ہے سیمن مچھلی ہے اور اس کا پنک کلر ہوتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بہت طاقت ہے اور یہ اپوزٹ سائڈ پہ چلتی ہے اور یہ ٹھنڈے پانی میں ہوتی ہے اور کافی اس میں طاقت ہے. اور اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بالکل ایک دفعہ یہ اس طرف مدیا, اس کا چھلکا ہوتا ہے اس طرف, اس کا جلد ہے, اور آپ اس کو جلد کی سائڈ پہ رکھیں اور اسی ٹائم پہ آپ اس پہ تھوڑا سا نمک لگا دیں, تھوڑی سی مرچ لگا دیں, خشک دھنیا لگا دیں, جو آپ کے اسپائسیز آپ کو پسند ہیں اور وہ لگا دیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کو لائٹ رکھا تھا, صرف نمک اور خشک دھنیا تھوڑا سا لگایا تھا اور تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال دی تھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق. اور اگر آپ لیمن ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا سا لیمن ڈال دیں. بس اس کو ہم نے اس طرف سے تھوڑا سا ہیٹ اپ کیا اور اس کے بعد اس طرف سے کیا, اور یہ تقریباً 5 سے 7 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, سو ایزی. ہاں, یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی کیونکہ اس کو ہم نے براؤن بھی نہیں کرنا, یہ صرف اندر سے اس کو پکانا ہوتا ہے اور اتنی مزے کی یہ بن جاتی ہے نا. اور یہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے یہ والا نا, بہت ماشاءاللہ. دیکھیں اندر سے پکی ہوئی ہے ساری. اس کے ساتھ آپ دوسرے آلو کے چپس کی بجائے یہ چپس کی شکل میں بنا کے رکھ دیں. یہ بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ چپس ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس یہ ہے برسلز اسپراؤٹس. اچھا, تو یہ میں اس کو ویسے کہتی ہوتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بند گوبھی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بند گوبھی ہے. اور اس کو پھر ہم لوگوں نے اس کو بھی اس کے ساتھ اسٹیم کر لیا ہے اوون میں رکھ کے نا, تو یہ بھی اس طرح ہوگی اور بڑی مزے کی. یہ بھی اندر سے آپ بائٹ لیں تو اچھا, مطلب چکی سے ہوتا ہے. اور جب یہ کوئی کہتا ہے نا کہ کیا کھائیں, تو میں پھر کہتی ہوں اتنی چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کیا کھائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, آپ اسے فائدہ اٹھائیں. مدیہ آپ پلیز مچھلی کے بارے میں تو آپ بہت دفعہ بتا چکے ہیں, سبزی کے بارے میں بتا چکے ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. وہ بلب والی روشنی نہیں ڈالنی, اس میں وہ روشنی ڈالیں اس کی آپ نے تفصیل بتانی ہے کہ اس کے فائدے بتانے ہیں کہ یہ اس کے کیا فائدے ہیں. Absolutely. Sweet potato is a great addition. جو بندہ کہتا ہے کارب ایک چاہیے, آئی تھنک ایک چیز کساوا نہیں ہے, دوسری چیزیں نہیں ہے, بس سویٹ پوٹیٹو تو ہے. سو آپ انسٹیڈ آف دوسرا کاربوہائیڈریٹ آپ سویٹ پوٹیٹو تھوڑا سا لے لیں, اس میں بھی بہت فائدے ہیں. What it actually does, it stabilizes the blood sugar. It's high in antioxidants called beta carotene. یہ جو yellow color ہے نا, this color is high in beta carotene. And that actually promotes that وہ آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے, وہ لنگس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. Then it actually boosts brain function and immunity کو بھی بہتر کرتا ہے, اور weight loss جو ہم نے کافی لوگوں کو کہا تھا weight loss بھی promote کرتا ہے. But there's different colors. There's purple sweet potatoes, there's white sweet potatoes. The purple sweet potatoes are really high in antioxidants. And so, Mama Jan, it's really important. There's so many different varieties that we can have جو ہم اپنے کھانوں میں ڈال سکتے ہیں, اور پھر تسلی بھی ہو جاتی ہے. Because آج کل کے بچوں کے کہتے ہو چپس کھانے ہیں نا, ہم باہر سے لے لیں گے چپس.
اور ماما اسپیسیفکلی آئی نو پاکستان میں بھی رواج ہو گیا ہے, انڈیا میں بھی, پوری دنیا میں بھی, لائک میکڈونلڈز, برگر کنگ, یہ ساری چیزوں سے نا فرینچ فرائز لے لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا وزن بڑھ رہا ہے, تو آپ وزن میں نے دیکھا تھا بڑھتا تھا کہ اگر آپ آلو کھاتے ہو یا کیلا کھاتے ہو یا کوئی ایسی اور میٹھا کھاتے ہو, خاص کر میٹھے سے میٹھی چیزیں کھاتے ہو, بیکری کی چیزیں کھاتے ہو, میدا, چینی, آٹا, یہ چیزیں ساری یہ بھی آپ کا وزن بڑھاتی ہیں. اور پلیز کوشش کریں, دیکھیں کہ آپ خود گوگل کر سکتے ہو, اگر پڑھے لکھے ہو تو وہ دیکھ سکتے ہو. اگر میں کہتی ہوں آپ آج کل تو ان پڑھ بھی بندہ جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے کہ نیٹ پہ کیا کچھ آ رہا ہے, تو اس لحاظ سے میں نے دیکھا کہ ایجوکیشن بہتر ہو گئی ہے کہ دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. اور اس سے نا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بنائیں اور بیٹھ کے 6 کھا جائیں, یہ نو, اب تھوڑا پورشن لیں, مطلب تھوڑی سی لے لیں اور اس کے ساتھ پھر یہ کوئی اور چیز لے لیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ کھائیں, یہ شوگر کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن یہ شوگر لیول کو بڑھائے گا اس صورت میں جب اس کو آپ بہت زیادہ کھا لو گے. اور آلو کھاتے ہو اس سے بھی شوگر بڑھتی ہے. آلو کا شورا جب کھاتے ہو تو وہ آلو کی ساری اسٹارچ اس کے اندر چل جاتی ہے, شوگر ساری شورے میں چل جاتی ہے. آپ کہتے ہو میں نے آلو تو چکھا ہی نہیں ہے, لیکن آلو کا پانی جو آپ نے پی لیا وہ سمجھیں کہ آپ نے وہ کر لیا ہے, شوگر بڑھا دی ہے. تو اس سے شوگر بڑھتی ہے لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. it has more fiber in it. جی, And you actually know what's going on in these ingredients. ابھی ہم کو پتہ ہے that ہم نے صرف یہ بیک کیا آلو آئل کے ساتھ تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ایسے چھڑک دیا ہے, وہ سپرے سا ملتا ہے وہ ہم نے ایسے چھڑک دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہم پلٹا دیتے ہیں. یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے تلی ہوئی ہیں, جیسے fry کی. And they become nice and crispy. They're crispy on the outside, soft on the inside. They're really delicious. یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے because at least ہم کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے صاف ستھری گھر میں بنائی ہے. اور میں نے اب دیکھیں یہ پاکستان میں نا یہ شکرقندی ختم, مطلب لوگوں نے چھوڑ دی ہے. اب ریڑھیوں پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اور ابال کے انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ پلیز گھر میں لے کے آئیں, پتہ نہیں وہ کون سا برتن ہوتا ہوگا, کس میں ابالتے ہوں گے, مکھیاں باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, آپ باہر سے جا کھا لیتے ہو. گھر میں لائیں صاف ستھرا پورے خاندان کے ساتھ. اگر یہ 1 کلو میں 5-6 بھی اگر آتی ہیں تو چلو گھر کے 6 افراد ہیں, ایک بھی کھا لیں گے. ایک اس سے طاقت بھی آپ میں چلی جائے گی, آپ کا میٹھا بھی اندر چلا جائے گا, آپ مطلب ایک نیچرل میٹھا جائے گا جو آپ کی شوگر لیول کو آہستہ آہستہ بڑھائے گا, ایک دم شوگر نہیں بڑھے گی. تو دوسرے میں نے دیکھا تھا کہ اگر آپ شوگر کا مریض ہے تو یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی بلڈ پریشر میں دیا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ او ہو بلڈ پریشر ہے اور گرمی کا موسم ہے اور ہمیں مچھلی نہیں کھانی چاہیے. یہاں تو سارا سال چلتی رہتی ہے, تو کیا آیا بلڈ پریشر کے مریض کو مچھلی نہیں کھانی چاہیے؟ نہیں, بلڈ پریشر کے مریض کو پروسیس چینی نہیں کھانی چاہیے. ہاں, وہ والی زیادہ نقصان دار ہے جو کولیسٹرول ریز کرتا ہے. یہ جو پروسیسڈ چینی, کاربوہائیڈریٹس, ڈونٹس, پیسٹریز, باہر کے فرینچ فرائز, یہ جو کاربوہائیڈریٹس that are just processed food, وہ نہیں کھانا چاہیے. But all these real natural whole ingredients, I mean fish میں تو has high packed in omega 3, ہمارے دل کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ہمارے دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے, نرو جوڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. And then we have like Brussels sprouts which are really good for packed with sulforaphane, and it's really good for detoxification of the liver. So یہ والی ساری چیزیں بندے کھانے چاہیے, بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بھی, کولیسٹرول مریض کے لیے, جو مریض کے لیے, شوگر کے لیے بھی, اور اچھی صحت مند چیز ہے. میں نے تو صرف آپ کو دیکھا, یہ پلیٹ میں نے بچوں کو بھی دیا ہے, میں نے کچھ اور نہیں دیا. یہی پلیٹ میرے بچوں نے بھی کھائی ہے, یہی پلیٹ ماں پاپا نے بھی کھائی ہے, یہی پلیٹ عمر نے بھی کھائی ہے جو میرا میاں ہے, سب نے یہی کھایا ہے. سو اٹس فار صحت, جس کے صحت بھی ہے اور جس جو تھوڑے سے بیماریاں بھی ہیں, سارے کھا سکتے ہیں بیکاز صحت از. اصل میں بیماری اس طرح بھی زیادہ بڑی ہے کہ گھر کے ہی لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک گرمی سخت ہے, اوپر تم مچھلی کھا رہے ہو, ایک گرمی سخت ہے تم انڈا لے رہے ہو, ایک مطلب گھر کے ہی جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ اچھی چیز سے اس کو مریض کو مطلب نہیں دیتے, تو جس کی وجہ سے اس میں کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پلیز اچھی غذا ان کو دیں کہ تاکہ وہ اگر وہ کھا سکتا ہے, ہضم کر سکتا ہے, تو پلیز اس کو کھلائیں. اس کو صرف روٹی نہ دیں کہ اس کو یہ چیزیں منع کر کے روٹی کھلانا شروع کر دیں گے, تو روٹی سے کیا ہوتا ہے, اس بیچارے کی اور شوگر بڑھ جائے گی, اور بلڈ پریشر بڑھے گا, اور جوڑوں میں درد ہوگا. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آرام آیا ہی نہیں ہے, پھر وہ گولیاں کھاتا رہتا ہے. گولیاں دوائیاں کھانے سے وہ جو جتنے پیسے میں کہتی ہوں آپ دوائیوں پہ گولیوں پہ خرچ کرتے ہیں, پلیز اچھی خوراک پہ خرچ کر لیں, اچھی چیز لے لیں. فش لے آئیں, اس دن ان کو بنا کے فش دے دیں, جو آپ 2-3 ہزار کی دوائیاں ایک ہفتے میں ایک مریض کے لیے لے کے آتے ہیں. اکثر میں نے پوچھا, کہتے ہیں او بڑا خرچہ ہے, دوائیوں کا بڑا خرچہ ہے.
40,000 کی تو مہینے کی دوائیاں آ جاتی ہیں, 20,000 کی تو دوائیاں آ جاتی ہیں, اور 20,000 آپ اچھا کھانے پہ لگا دیں, اچھا کھانا کھائیں, تو میرا خیال ہے آپ کی یہ دوائیاں چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ. No. And then again, any different لکھا ہوا ہے پاکستان میں وائٹ والا سویٹ پوٹیٹو اویلیبل ہاں وہاں پہ اس میں بھی فائدے ہیں. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے وائٹ ہی دیکھا تھا. That's perfect because اگر ایٹ لیسٹ وہ پھر زیادہ بہتر ہے. اگر وہ چپس بناتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا, بچوں کا پتہ نہیں چلے گا ایک ہے یا دوسرا ہے. ٹیسٹ بننے والی بات ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے واقعی ہماری امی جو چیزیں مائیں کھاتی ہیں نا, بچے ضرور وہ کھاتے ہیں. جو چیز عورت گھر میں بناتی ہے سارے گھر والے کھاتے ہیں. تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر عورت نہیں کرے گی نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے وہ فیملی والے کو جو ان کو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا نا کسی چیز کا. اینڈ اسپیشلی چپس خود گھر میں بنا لیں, اسپیسیفکلی سویٹ پوٹیٹو, وائٹ سویٹ پوٹیٹو, پرپل سویٹ پوٹیٹو, اینی کلر سویٹ پوٹیٹو, بیکاز باہر والا لائک فار ایگزامپل میکڈونلڈس کا میں شکل دکھا دیتی ہوں. میکڈونلڈس کے چپس جو ہیں وہ اس میں چپس میں 19 انگریڈینٹس 19 انگریڈینٹس چپس کے. ہم سوچ رہے ہیں چپس کھا رہے ہیں, ایک تو انہوں نے بیف بھی ڈالا ہوا ہے جو حلال وغیرہ ذبیحہ نہیں ہے, اینڈ دین اٹس دے ساتھ انہوں نے 18 ادر انگریڈینٹس ڈالی ہوتی ہیں ماما. ہم سوچ رہے ہیں چپس ہیں صرف 3 انگریڈینٹس ہونے چاہیے. ایک گھی ہونا چاہیے, سالٹ ہونا چاہیے, اور پوٹیٹو ہونا چاہیے. but انہوں نے 18 لائک دے ہیو 19. اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں نا بڑا مزہ آ رہا ہے, کیونکہ لوگوں نے, میں نے یہ دیکھا تھا, ایک تو وہ گھی استعمال کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہوتی, چربی اس کا استعمال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اسپائسیز اندر ڈالتے ہیں, وہ بھی اب تو بس سفار میں اب نہیں کہتی, لیکن وہ بھی سنا ہے کہ اس کے اندر بھی کافی کچھ مکس ہوا ہوتا ہے. ماما جان میرے سامنے میری نرس نے 3 سال پرانا چپس نکالے ہیں میرے سامنے, میرے آنکھوں کے سامنے 3 سال پرانے چپس نکالے ہیں, اور وہ چپس فنگس نہیں لگا, بالکل فنگس نہیں لگا. ہاں آپ نے بتایا تھا, بیکاز انہوں نے اتنے کیمیکل لگائے ہوئے ہیں نا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے. بالکل. سو اس لیے جب ہم باہر سے کھاتے ہیں نا, ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے ہم ایکچولی کیا کھا کیا رہے ہیں. بالکل. سو اس لیے گھر میں کھائیں. سویٹ پوٹیٹو از بیسٹ option. You can cut them into slices, make chips out of them, بچے بھی خوش ہو جائیں گے. اور یہ اب یہ نہیں ہے کہ شوگر کے مریض کو آپ 2-3 بنا کے دے دیں. جی انہوں نے کہا کہ شوگر کے مریض ایسے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے لیے, جیسے ہم نے ادھر یہ تھوڑا سا ٹیسٹ, we have protein, سبزی ساتھ رکھیں. یہ دیکھیں پالک کے چھوٹے چھوٹے بیبی پالک ہیں, یہ آپ ساتھ رکھیں سبزی کے طور پہ, یہ کھائیں. پھر تھوڑا سے یہ تو ہم نے زیادہ رکھے ہیں نا, تھوڑے سے رکھ کے دے دیں, چلو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. اور ان کا بھی واقعی میں نے دیکھا ہے مدیہ, جو شوگر پیشنٹ ہے نا, ان کے جب انسولین لگاتے ہیں نا, پھر ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے, پھر ان کا شوگر کھانے کو دل کرتا ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے فنکشنز میں بھی, کسی جگہ جائیں, گھروں میں بھی, اس مریض کا دل کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا میٹھا دے دیں, کیونکہ جب وہ دوائی لے رہا ہوتا ہے, انسولین کی گولیاں, انسولین لگا رہا ہوتا ہے, انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے, انجیکشن نہیں ہے تو جو دوائی گولی کھا رہا ہوتا ہے, اس سے بھی اس کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے. پھر اس کی اندر کی جو طلب ہوتی ہے نا, اندر اس کا دل کرتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں. اس صورت میں آپ ان کو یہ اس طرح کا کوئی میٹھا تھوڑا بہت دے سکتے ہیں, لیکن ساتھ دوسری چیزیں دیں, تاکہ پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں یا تھوڑا سا واک کریں گے, تو وہ یہ جو ہے نا, یہ چیزیں دوسرے آلوں کی بجائے یہ آلو جو ہے نا آپ کو مطلب حل کر دے گا اس کی شوگر کو نا, جلدی بہتر ہوگا. روٹی سے بہتر ہے, اور چاول سے بہتر ہے, اور میدے سے بہتر ہے, اور اس کے علاوہ جو بیکری کی سارے آئٹمس زہر ہیں, اور زہر ہیں. اور شوگر کے مریض کے علاوہ جو دوسرے مریض ہیں ان کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, کینسر کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے, ڈپریشن کے لیے, ڈپریشن کے لیے. These are the worst foods for depression, ماما. ہم سوچ رہے تھے بچے کچھ نہیں ہوتا, اس کو تھوڑا سا کمزور ہوا ہوا ہے, اس کا دماغ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوتا, اس کو تھوڑا سا میٹھا دے کے, ایک تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا وہ پھر اور آگ پر زیادہ پیٹرول ڈالنے والی بات ہے. تو انشاءاللہ آپ اچھی غذا کھائیں, اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اور زندگی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ اتنی زندگی ہے, اور جب انسان نے دنیا سے جانا ہے, کوئی بہانہ بنا ہوا ہوتا ہے, ایک بہانہ ہو جاتا ہے کہ فلانا کوئی یہ چیز تھی تو مر گیا, یا یہ چیز تھی تو فوت ہو گیا. اور اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ جب تک آپ زندہ رہیں, ہم زندہ رہیں, اور صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں,
کہ وہ پرانے کہتے ہوتے تھے لوگ, ہمارے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ جان ہے اور جہان ہے. اگر آپ کی صحت ہے, آپ کی جان آپ صحیح ہیں, تو پھر آپ کو یہ جہان بھی اچھا لگے گا, آپ کی جہان کی نعمتیں بھی اچھی لگیں گی, آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور اس کے علاوہ جو سب بہنوں سے, سب بچوں سے, اور سب سے میں نے یہ جن کے میسیجز پڑھے ہیں, جن کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ماؤں کو اکثر یاد کرتے ہیں, اور ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آپ بچے, ہم سب اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ان کے لیے دعا کریں, اور ہر نیک عمل ہمارے والدین کے لیے ان کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے. اور جب بھی آپ ان کو یاد کریں اور ہمیشہ اچھی نصیحت کریں, اچھا عمل کریں اور اچھی باتیں بتائیں, تاکہ اگر آپ سے کوئی مشورہ بھی لے تو اچھا مشورہ اس کو دیں. کبھی بھی مذاقیہ مشورہ نہ دیں کہ تم ایسے کرو تو یہ ہو جائے گا. مذاق میں کبھی بھی کئی لوگوں کے دماغ چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اسی پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بچوں ہمیشہ اچھی بات کریں, اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر دے, اور دوسروں کو یہ ہماری اچھی باتیں اس پہ وہ بھی عمل کریں, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ, اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہم پہ نازل ہوا ہے اس پہ, اور رسول پاک کی ہر سنت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر you guys. Delicious food. جزاک اللہ خیر ماما جان. اللہ حافظ. اللہ حافظ.